آپس میں مل نہیں رہے ہوتے ہیں, پیسے ہم دے دیتے ہیں, وہ پیسے روک لیتے ہیں, آدھے جہاز دیتے ہیں. تو اس میں تو میرا خیال ہے فائدہ انہیں کو ہے. فار ایگزامپل پہلے ہمارے 40 آئے, اس کے بعد 28 کے پیسے دیے, اس کو پریسرل امینڈمنٹ پاکستان پہ انہوں نے ٹھوک دی, اور 14 جہاز دیے ان کو, which was really not a good thing. تو یہ پاکستان hasn't been very lucky in that context. مگر یہ مت بھولیے, don't laugh it away, F-16 still آج کل it is still news worthy, top of the line aeroplane. جو ان کی subsequent replacements آ رہی ہیں, Raptor, F-22, F-35, نہیں اب دیکھیے فرق دیکھیے نا. اب ٹیکنالوجی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس سے اچھے بھی جہاز ہیں, بڑے بھی ہیں, F-15 بھی ہے, سعودی عرب میں ہے, جاپان میں ہے بہت, مگر اٹس اے جیک آف آل ٹریڈس. اور یہ انسیڈنٹلی امریکہ نے انڈیا کو بھی آفر کیا ہے, اور F-18 بھی آفر کیا ہے. صحیح کام کی چیز ہے, یہ بہت کام کی چیز ہے, though it's not a toy, it's a serious pilot's serious aeroplane, and it's still the backbone of many major air forces of the world including Americans. بیک بون اس کو کہا جا سکتا ہے, اتنا کام. Absolutely, 4,500 تو بنا لیے انہوں نے. صحیح, اچھا, گڈ ٹو نو دس. اچھا, آپ نے ایک جو بات کی تھی, بات ہو رہی تھی کہ ہندوستان کو کیا نقصان پہنچا جب یہ حملہ ہوا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ پاکستان اتنا آفینسو نہیں ہے. شروع میں اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کر رہی تھی کہ جیسے آج پانی چھوڑ دیا دوبارہ 22,000 کیوسک, دوسری دفعہ یہ چیز ہوئی ہے, تو پاکستان نہیں اتنی جلدی سے رسپانس جو ہے اس کا اس طرح کا نہیں ہوتا, ریئیکٹ نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایئر فورس میں بھی آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ آفینسو نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہونا چاہیے؟ نہیں, اب ہے. نو, وی ہیو دی کیپیبلٹی. دیکھیے, ایئر فورس کی پالیسی جنرلی بڑی آسان اور اچھی ہے, ڈونٹ میس ود اس, اف یو ڈو دین بی ریڈی ٹو گیٹ اسٹرک بیک. تو اب یہ F-16 جو ہے, اٹ از اے ویری کیپیبل ایروپلین. اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے جو بہت سے جہاز مل کے کرتے تھے, جیسے 65 میں B-57, F-86, 104, ان سب کو وہ یہ ایک اکیلا جہاز وہ تمام رول کر سکتا ہے. صحیح, اچھا, گڈ, صحیح. اچھا, اگر ہم بات کریں آئیڈیا, کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. مطلب اگر ایئر فورس جو ہے اس نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جب تک لیڈرشپ کی طرف سے گو اہیڈ نہیں ملے گا تو وہ نہیں کریں گے. تو کس طرح کی کمیونیکیشن ہے لیڈرشپ کے ساتھ, بیکاز ڈیسیجن تو ڈیفینیٹلی مل کے ہی لیتے ہوں گے. آئیڈیاز یو مین ایئر فورس اینڈ دی کنٹری ود ان دی ایئر فورس, مطلب ود ان دی ایئر فورس, بیسٹ ان دی ورلڈ. I mean, if Commander A wants to talk to Commander B, and he wants to talk to Commander C, they can all do that in 5 seconds flat. اچھا, اتنی جلدی کوئک ڈیسیجنز ہوتے ہیں. یہ تو ساری دنیا میں, اگر آپ سیل فون پہ امریکہ بات کر سکتے ہیں تو ایئر فورس کو کریڈٹ دیں, کم از کم وہ تو یہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہماری حکومت کا کتنا انٹرفیرنس ہوتا ہے. It can't survive. Air Force can't do anything without حکومت. بالکل. I mean, یہ تو چھوٹی سی بات ہے. بالکل. تو کتنا کس طرح سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان کا کوئی آئیڈیا ہے اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو حکومت کی جانب سے جی ہو گیا کہ نہیں آپ نے ابھی یہ نہیں کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں, کمیونیکیشن کیسی ہے؟ Financial constraints, Air Force is part of the country. صحیح. Air Force would want much larger budget. It would want larger share of the budget. صحیح. اگر ایئر فورس کو کہیں تھوڑی بہت خفگی ہوتی ہے تو جتنا ہم کو چاہیے اتنا ہم کو ملتا نہیں ہے, اور ہم کو پتہ ہے, ہمیں نیشنل کنسٹرینٹس کے لمیٹیشنز کا پتہ ہے, ہم کو اندازہ ہے. مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں اٹس ناٹ جسٹ ٹیکنالوجی. ایئر فورس, آپ حیران ہوگی کہ جب میں تھنڈر GF-17 کی بات کرتا ہوں جو کہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. کین یو امیجن اے تھرڈ ورلڈ کنٹری میکنگ اے 4th جنریشن جیٹ فائٹر؟ یہ پاکستان ایئر فورس کر رہی ہے, یہ ہماری انڈسٹری نہیں ہے, اور ہماری قوم کو, ہمارے بہن بھائیوں کو اس کا پتہ نہیں ہے, اور یہ ایک میجر اچیومنٹ ہے. ابھی دنیا میں 2-3 بہت بڑے ایئر شو ہوتے ہیں, 2 سال کے بعد ہوتا ہے برطانیہ میں, فانبرا ایئر شو, ہمارا تھنڈر اس میں گیا تھا, اینڈ اٹ واز ویری ویل ریسیوڈ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹی موٹی نہیں ہے ہم کو. اب اس میں ایئر فورس انویسٹ ان پیپل, ایئر فورس انویسٹ ان اٹس مین پاور, تو مین پاور ہی میں سے تو لیڈرشپ آئے گی. ٹھیک. اور جب آپ کے پاس وہ کیا ایک ٹی وی پہ بڑا اچھا ایڈ بھی چلتا تھا کہ آپ ایک بندے کو $1 دیں گے تو ایک کھانا کھا لے گا, مگر اسی $1 کا آپ اس کو نیٹ دیں گے تو ساری عمر کے لیے مچھلیاں اپنے خاندان کو کر سکتا ہے. اور اگر ہی اسٹرائکس ریچ, صحیح جگہ مچھلی پکڑ لے, ہی کین اینڈ اپ بائنگ اے بوٹ اینڈ اے ٹرالر اینڈ دین میک اے فیکٹری.
صحیح. تو ایئر فورس ہیز ٹیکن دی نیٹ پاتھ. صحیح. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈپارٹمنٹس کی اگر بات کریں جیسے آپ کہتے ہیں ڈفرینٹ برانچز ہوتے ہیں اس کے بھی اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. یہ ڈپارٹمنٹ تو خیر بہت سارے ہوتے ہیں. ایئر فورس کی 3 میجر برانچز ہیں, آپریشنز, انجینئرنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن. صحیح. اب آپ یاد یہ تینوں مین ہیں. آپریشنز پرائمریلی ایز اٹ سیز ایئر ڈیفینس ہے, کامبیٹ اکوپمنٹ ہے, ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے, ریڈارز ہیں, بٹ دے آل نیڈ ٹو بی مینٹین. اب اگر آپ کے پاس تھنڈر یا F-16 یا J-5 جو بھی آپ کا جہاز ہے, یہ آج اتنی اچھا ہونا چاہیے جو 5 سال 20 سال پہلے فیکٹری سے نکل کے آیا تھا. تو وہ کیسے ہوگا؟ کوئی تو اس کو مینٹین کرے گا. اس کے لیے آپ کو لاجسٹکس چاہیے, آپ کو سارا سسٹم چاہیے. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو ایک ہیومن ریسورس کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہیے, سب کے لیے, چاہے میڈیکل ہے, چاہے ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے ہاسپٹل ہے, چاہے ہاؤسنگ سپورٹ ہے. تو یہ تمام اٹس اے ویری ویل آرگنائز, ویری ویل آئلڈ مشین جو شہروں سے دور رہ کے آن اٹس اون سروائیو کرتی ہے اور سول آرگنائزیشن ایڈمنسٹریشن میں مکس نہیں ہوتی ہے. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر میں آگ لگ گئی وغیرہ تو سویلین بھائیوں کے فائر ٹینڈرز وغیرہ نہ ہو تو ایئر فورس کے فائر ٹینڈر جا کے وہاں ہیلپ کر دیں. ٹھیک. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس کم رہ گیا ہے تو اب قوم کے جذبے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی, کیا جذبہ تھا اس وقت قوم کا؟ فینٹاسٹک. یو کانٹ امیجن اس وقت کیا جذبہ تھا. ڈالر کی قیمت کم ہو گئی تھی, ہولڈنگ ختم ہو گئی تھی, چیزوں کی فراوانی, تھنگ آرڈنریلی جو مارکیٹ میں نہیں تھیں وہ سستے داموں بک رہی تھیں, اور ایوری باڈی واز یونائٹیڈ, چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, چاہے وہ فائٹر پائلٹ تھا, چاہے دکاندار تھا, چاہے وہ سڑک پہ پھر رہا تھا. قوم اتنی متحدہ اور اکٹھی تھی کہ کاش وہ جذبہ دوبارہ آ جائے. کاش, واقعی اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ دیکھیں اتنا کتنی پرانی بات ہے. کاش یہ جذبہ دوبارہ ہماری قوم میں آ جائے, اور اب ہمیں اس جذبے کی دوبارہ ضرورت ہے. آپ سے اتنی خوبصورت بات ہوئی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے بیکاز آپ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی مجھے بات کرنی تھی لیکن ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے اور کچھ پولیٹکس کے. I want to add one word. وہ یہ کہ وہ جو 65 میں تھا, یاد رکھیں یہی قوم تھی, یہی مٹی تھی, یہی فرد تھے, اور یہ لوگ آج بھی اس کرنے کے قابل ہیں. بالکل. All we need is a lion to lead us. بالکل. And we have no problem. بالکل. بیوٹیفل میسج, تھینک یو سو مچ. یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.